وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لائق صدق کریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے. یہ اس کا ہی فیصلہ ہے جس جگہ کو عظمت سے نواز دے، اور یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے جس انسان کو عظیم بنا دے، اور اسی کا ہی فیصلہ ہے جس وقت کو عظمتوں والا وقت بنا دے. یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے جس عمل کو تمام اعمال کا سرتاج بنا دے. ایک وہ جگہ ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. 55 سال اگر کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا دنیا کے کسی خطے میں نماز پڑھتا ہے، وہ 55 سال اس بات کی پابندی کرتا ہے، لیکن ایک نماز اگر بیت اللہ میں پڑھ لی جائے تو ان 55 سال کی نمازوں سے وہ افضل نماز. راتیں تو سال میں ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات قدر مبارک رات ہے کہ اگر کوئی 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو جس اجر کو پہنچے گا اسی اجر سے زیادہ اجر اس کو نصیب ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، احب الاعمال الی اللہ، اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے یہاں سب سے پیارا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ عظمت سمجھائی تھی. احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں وہ جگہ ہے جس جگہ پہ مسجد بنائی جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں
احسن البقاء الى اللہ المساجد، سب سے خوبصورت جگہ روئے زمین پر وہ جگہ ہے جہاں اللہ جلال کا گھر بنایا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں چند گزارشیں آج اس خطبے میں پیش کروں، جمعے کا ایک ادب ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو پھر گفتگو نہیں کیا کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہو اور اسے کہا جائے چپ ہو جاؤ تو یہ بھی لغو بات ہے۔ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ دونوں ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عظمتیں سکھائی تھی صحابہ کرام کو، جس کی بدولت ان کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا۔ مسجد المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ نماز کے لیے مختص کر دی جائے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ گھر میں سکون وہی حاصل کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو مسجدوں میں سکون اگر ملتا ہے، راحت محسوس کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں شخص ہے تو بہت متقی ہے، بہت نیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہوگا کہ وہ متقی اور وہ مسجد سے دور رہتا ہے۔ المسجد بیت کل تقی، یہ ہر متقی کا گھر ہے۔ یہاں لوگ ہمیشہ تڑپتے ہیں مسجدوں میں آنے کے لیے، تو متقی ہی تڑپتے ہیں۔ ان گھروں کی آبادی کی سوچ پیدا کرتے ہیں تو متقی کی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ ان گھروں کی رونق پسند ہوتی ہے تو متقی کو کوئی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک بات بیان کر دی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور جو شاعر کی عظمت کو سمجھتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت، جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ کبھی مسجد کی عزت نہیں ہوتا۔ مسجد کا دشمن وہی ہوتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ مسجد کے ساتھ دشمنی وہی کرتا ہے جس کے دل میں شیطان جو ہے وہ جگہ جما چکا ہے، اور وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہی مسجد کی مخالفت ہے۔ کس قدر یہ عظیم جگہ ہیں جن کو مسجدیں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملک یغدو برایته مع اول من یغدو الى المسجد، سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے اس قدر خوش نصیب ہے، بختور ہے
اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کو اپنے ہی جھنڈے تلے لے کے مسجد میں آتا ہے اور فرشتہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ، جب تک یہ مسجد میں آنے والا گھر واپس نہیں آ جاتا ایک رحمت کا فرشتہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ہی ہوگا. فَيَدْخُلَ بِهَا مَعَهُ فَيَدْخُلَ بِهَا مَنْزِلَهُ، یہ مسجد کی طرف آنے والا جب گھر واپس آتا ہے تو فرشتہ اس کے گھر داخل ہوتا ہے اور اسے گھر چھوڑ کے واپس جاتا ہے. کس قدر یہ آسان ہوتا ہے جن کا دل مسجدوں سے لگ جاتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ کی امانت میں ہوتے ہیں. ان عاش رزق وکفی، اگر یہ تینوں زندہ رہیں تو کبھی رزق سے محروم نہیں ہوں گے. اگر یہ زندہ رہیں تو ان کو اس مالک ہی کافی ہو جائے گا. وہ اتنا چاہتا ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی فوت ہو جائے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت کا مہمان بنائے. من دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ، جس شخص کی تربیت یہ ہے جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہہ کے جاتا ہے، جب تک زندہ رہے گا بھوکا نہیں مرے گا. اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس سے کافی ہو جائے گا. وَرَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، دوسرا وہ خوش نصیب جو گھر سے نکلتا ہی مسجد کے لیے ہے، یہ جب تک زندہ رہے گا کبھی رزق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کا مالک ہی کافی ہے. یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اور اگر فوت ہو گیا راستے میں تو یہ جنتی مہمان ہے. وَرَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ ذو جلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے، زندہ رہے گا تو کبھی محروم نہیں ہوگا، اسے اس کا مالک کافی ہو جائے گا، اور اگر فوت ہو گیا تو یہ جنتی مہمان ہو. یہاں رک کر میں ایک گزارش کروں گا، آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ پرانا وقت نہیں رہا. تلک الایام نداولها بین الناس، ایک وہ بھی وقت تھا جب لوگ رویا کرتے تھے کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سن سکیں اور سنا سکیں. آج وہ بھی وقت آ گیا کہ جو دانش گاہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے اور سنانے کے لیے جو اللہ کے گھر بنے ہیں، ان گھروں کو بے آباد رکھنے میں خوشی محسوس لوگ کرتے ہیں. لوگ کہتے کیا ہیں؟ مسجد میں جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کا تو کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا، ان کا تو کوئی مراد نہیں ہوگا، یہ تو بھوکے مر جائیں گے.
اور میں کبھی کمپیریٹیولی چیک کرتا ہوں، ایک طرف لوگ دین اس لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے کہ کیا بنے گا مستقبل میں، اس کے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی ہوگا، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علم والے ہیں کھاتے بہت ہیں، کوئی میچ نہیں چلتی یہ بات۔ 1400 سال کی تاریخ، کوئی ایک ورق پڑھ کے سنائے میرا محترم مجھے کسی علم والے نے آج تک خودکشی کی ہو، کسی علم والے نے کبھی کسی روڈ پہ لیٹ کے کہا ہو کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ یہ انہی کے نصیبے میں ہے جن کے پاس کروڑوں بھی ہے لیکن نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں ہے، یہ انہی کی قسمت میں ایسی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے، جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اللہ اسے دھوکہ نہیں آئے گا، اور اگر فوت ہو گیا تو اللہ کی جنت کا مہمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ جو بتایا ہے وہ سننا چاہیے۔ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ نیکیاں اسے پہنچتی رہتی ہیں، تو کن اعمال کی وجہ سے؟ من علم علما ونشر، جس نے کسی کو علم سکھا دیا، نہیں پڑھا لکھا، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیا، علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ او مسجدا بنا، کسی نے مسجد بنا دی، او نہرا اجرا، کسی نے نہر بنوا دی، او بیتا لابن السبیل بنا، کسی نے کسی کے لیے گھر بنا دیا، او مصحف ورثہ، کسی نے قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او ولدا صالحا ترکہ، کسی نے اپنے بچے کی خوبصورت تربیت کی اور مرنے کے بعد اس کا دین پسندیدہ ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، ایسا صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں زندگی میں ہی دیا۔ بیماری کے وقت تو ہر شخص صدقہ کرتا ہے، مرنے کے بعد تو جذبات اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، زندگی میں اس نے ایسا کیا۔ یہ 7 اعمال ایسے ہیں، انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، جو مسجد بنا کے گیا جب تک قائم رہے گی، اس میں نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، دعا کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نیکی کی بات کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا، لیکن ان سب کے برابر اس انسان کو اجر ملے گا جس نے یہ مسجد بنایا۔ یہ ہے وہ عمل جس کو آج دنیا چھوڑتی جا رہی ہے، جو جگہ اللہ ذو جلال کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے، اس میں آنے والے بھی اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، بیٹا ذرا مسجد میں جا کے دیکھو پہلی صفوں میں کون بیٹھا ہوا؟ کہا استاد مکرم غریب لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک راز بتاؤ؟ جی استاد مکرم، بیٹا قیامت کو بھی جنت میں ایسی صفیں بننی ہیں، یہ لوگ اگلی صفوں میں ہیں۔ جو اللہ کے گھروں میں پہلی صفوں میں ہوتا ہے وہ قیامت کو بھی اگلی صفوں میں ہوتا ہے۔
یہ وہ مبارک جگہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جس دن کوئی لباس نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اپنے اپنے گناہوں کی پاداش میں لوگ پسینے میں ہوں گے. منہم من یبلغ الی کعبہ، کسی کے پسینہ اس کے ٹخنے تھے. ومنہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کے پسینہ اس کے گھٹنے تھے. ومنہم من یبلغ الی حقوہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک. اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. ایسے ماحول کے اندر 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب. کون سے لوگ ہیں وہ؟ الامام العادل، عادل حکمران، عدل کرنے والا. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ہے جوان لیکن اس نے جوانی کو کس قدر محفوظ کیا کہ اس جوانی کے اندر اس نے عبادت و ریاضت کر کے اللہ کو راضی کیا. ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور تیسرا وہ خوش نصیب جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کب دوسری نماز کا وقت ہوگا. 5 نمازوں کی تڑپ ہے اس کے دل میں. ایسے خوفناک ماحول میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عز و جلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب. میں کبھی سوچتا ہوں جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب اذان ہوگی نماز پڑھوں، وہ تو جائے گا اللہ کے عرش کے نیچے. تو جو رہتا ہی مسجد میں ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. چوتھا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 2 مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمَا، کوئی خونی رشتہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. ان دونوں کو بھی اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسے شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس کو حسن و جمال اور منصب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل تصدق بصدقہ، ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے فاخفاها، چھپا کے صدقہ کرتا ہے. حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه، اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہوتا ہے، اس کی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس انسان کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، 7واں خوش نصیب وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھا، اللہ کا خوف، اس کی محبت، اس کی جنت کا تذکرہ، اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. میرے مالک نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے خوشخبری سنا دی،
یہ ایک مکھی جتنا آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، یہ جہنم نہیں جائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ وَعَيْنَانِ لَمْ تَمَسَّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان دو آنکھوں پہ کبھی آگ نہیں لگے گی، جو آنکھیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو لے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے لگے۔ اللہ عز و جلال نے انعامات ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ مسجد صرف اللہ عز و جلال کی پسندیدہ جگہ نہیں، یہ صرف متقی لوگوں کا گھر نہیں، اس سے صرف انسان کو ضمانت الہی نہیں ملتی، بلکہ یہ بنانے والے کے لیے ہر عمل صدقہ جاریہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے۔ کبیرا کان او صغیرا، وہ گھر چھوٹا بنائے یا بڑا بنائے، مسجد جامع ہے یا چھوٹی ہے، اللہ اس سے جنت میں گھر بنا دیتا۔ بلکہ حیرانی اس بات کی ہے کہ حدیث نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات بھی سمجھا دی، ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ قَدْرُ نَفْحَسِ قَطَارٍ، کوئی مسجد کی تعمیر میں اتنا ہی حصہ ڈال دے، بٹیر جب بیٹھتا ہے تو کتنی جگہ لیتا ہے؟ آدھی یا ایک اینٹ زیادہ پلا ہوا ہوگا؟ ایک اینٹ آج کتنے کی ملتی ہے؟ اگر میٹیریل شامل کر لیا جائے کنسٹرکشن کا تو 20 سے 25 روپے کی بنے گی۔ آج چھوٹا بچہ 25 روپے پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی رحمتیں دیکھیے، وَلَوْ قَدْرَ نَفْحَسِ قَطَارٍ أَوْ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اتنی جگہ یا اس سے چھوٹی جگہ کی بھی تعمیر کر دے مسجد میں، اللہ اس کا جنت میں گھر پورا ہی بنا دے۔ اس لیے تو شعراء لکھتے ہیں، مسجد کی جیسے پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، گھر پورا اللہ بنا چکے ہیں۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، میرے رب نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نیتوں پر، ادھر نیت خالص ہوئی، ادھر اللہ ذو جلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ آ جائیے اگلے نکتے سے پہلے اس بات پر بیٹھے بیٹھے عہد کیجیے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی دنیا میں تیرے گھر بناؤں، مجھے ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جن لوگوں کو تو نے توفیق دی کہ وہ تیرے گھر بنانے میں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو گھر بنانے کی توفیق بھی عطا فرما، اور جو بنا چکے، جو بنانے والے ہیں، جو بنا رہے ہیں، اللہ وعدے کے مطابق ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں؟ یہ نکتہ سمجھنے والا، مسجدیں آباد اس طرح نہیں ہوتی کہ مسجد بنا کے تالا لگا دو، ڈیرا بنا لو، چودراہٹ دکھا دو۔ مسجدیں آباد کرنے کا طریقہ ہے تو اس کے 4 طریقے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو نہیں پتا تھا، مسجد کے کونے میں آ کے اس نے یورین پاس کیا، صحابہ غصے میں آئے اور اسے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا
مہلا لا تظلموا، اسے کچھ نہ کہو، اے لا تقطعوا علیہ دولا، اس کو پتہ نہیں ہے، اگر تم اس کو روکو گے تو کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ جب وہ فارغ ہو، آپ نے پانی منگوایا اور پانی بہا دیا اور زمین پاک ہو گئی۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، مسجدوں کا اصل پرپز ہے تو وہ کیا ہے؟ انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدیں تو ہوتی ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، مسجدیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اگر مسجد آباد کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس حدیث کو سمجھے، جس مسجد میں دنیا کے تذکرے ہوں، جس مسجد میں اللہ کا تذکرے کی بجائے دنیا کے تذکرے زیادہ ہوں، کبھی مسجد آباد نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا، اللہ تتخذ المساجد طرقا، مسجدوں کو گزرگاہیں مت بناؤ، ان جگہوں پر کوئی تقدس، ایاکم وہیجات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈیاں نہ بناؤ، جس طرح شور وہاں اٹھتا ہے یہ مسجدوں کی شان کے مخالف ہے۔ مسجد تو سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، یہاں تو آ جاؤ تو سمجھ لو اس سے بڑا سکون کا گہوارہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، سکون سے بیٹھے، تمہاری روح بھی سکون میں آ جانی چاہیے، تمہارے جسم کا انگ انگ بھی سکون میں آ جانا چاہیے، کہ تم اللہ کے در میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا راز بیان کیا، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اس لیے مسجد میں قدم رکھو پھر یاد اللہ کی آنی چاہیے، پھر دنیاوی چیزوں کی یادیں نہیں آنی چاہیے۔ کبھی تو مسجد میں بیٹھ کے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو کر کے دیکھیں لذت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول تو جب بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے 70 مرتبہ استغفار کرتے، توبہ کرتے، اور فرمایا میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے 100 مرتبہ زندگی میں ایک دن میں توبہ کی؟ یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں، سننے کے لیے ہیں، یہ وہ راز ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ کے انسان محبوب بنتا ہے۔ ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، ذکر کرنے والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے اللہ قدر اتنی کرتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ذکر کرنے والے کے اندر ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور شیاطین بھاگتے ہیں۔ یہ روحانیت کی مضبوطی ہی ہے کہ دنیا کے سارے فتنے جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، اللہ اس کا حافظ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث نے کہہ دیا جو ذکر کر لیتا ہے وہ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، وہاں تک پھر دشمن اور شیطان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے شکنجے میں لینے پہ قادر نہیں رہتے۔ الصلاۃ، مسجدیں آباد ہوتی ہیں نماز کی پابندی سے۔ جس مسجد میں وقت پہ نماز ہوتی ہے اور 5 نمازیں ہوتی ہیں وہ مسجد آباد ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہے۔ آج اس مقصد کو بھی امت بھول گئی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی ہے، سرتاج رسول کے پاس آپ کی گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے رجل ضریر البصر، اللہ کے پیارے پیغمبر میں نبینا انسان ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولی
وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، کوئی گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں. 3 عذر. وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا نہیں، اذان تو سنتا ہوں. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. چوتھا عذر لے کے پھر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی و مسجدی نخل و شجرہ، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں. میں نبینا انسان اگر کسی درخت سے الجھ جاؤں، ٹکرا جاؤں تو اجازت نہیں کہ گھر میں نماز پڑھوں. قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. 5واں عذر لے کے پھر اتنا آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں. میں نبینا انسان نکلوں، کوئی جانور اور کوئی درندہ اپنا شوق ذوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا؟ اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنا؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. چھٹا عذر لے کے سامنے آگے کھڑے ہو. یا رسول اللہ انت کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. قد ذهب بصري، نبینا ہو چکا. وجبر سنی، بوڑھا ہو چکا. ورق عظمی، ہڈیاں بھی باریک ہو چکی ہیں. اب بھی اجازت نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، یہ تو بتاؤ یہ 2 کلمات سنتے ہو؟ آ جاؤ نماز کی طرف اور آ جاؤ کامیابی کی طرف. کہا یہ آواز کو سنتا ہوں. فرمایا حی اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز. اقسمت علیکم، میں آپ بھائیوں کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، آج چھوٹا سا ایڈ آ جائے اخبار میں، معمولی سی معمولی نوکری ملنی ہو اور ٹائم 5 بجے رکھی جائیں، دیانتداری سے بتائیے لائنیں لگی ہوں گی کہ نہیں لگی ہوں گی؟ یہ آخرت کی کامیابی کی آواز ہم سنتے ہیں. آ جاؤ کامیابی. اور میں یہاں کہنا چاہوں گا، وہ نبینے بھی تھے، گھر مسجد سے دور بھی تھا، بلانے والا نہیں تھا، اور مسجد اور گھر کے درمیان جھاڑیاں درخت تھے، اور درندے بھی تھے مدینے میں، اور جانور بھی تھے، اور بوڑھے بھی ہو گئے. 6 عذر تو قبول نہ ہوئے. جس کی جوانی ہے، جس کے پاس گاڑیوں کی نعمت، سواری کی نعمت ہے، جس کا گھر بھی مسجد سے دور نہیں، ہر محلے محلے میں مسجد ہے، پھر بھی وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن 7واں عذر کون سا پیش کرے گا؟ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل. اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور جب تم پیغمبر کی سنت کو ترک کرو گے صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا. مسئلے آباد ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے. عہد کیجیے اللہ جتنی زندگی ہے با جماعت نماز کی توفیق سے نماز. مسئلے آباد ہوتی ہیں اللہ کی کلام کی تعلیم حاصل کرنے سے. قرآن پڑھیے. یہ بسیں گپوں کے لیے نہیں ہوتی، دنیاوی مسائل کے ڈسکشن کے لیے نہیں ہوتی. یہاں بیٹھ کے دنیا کو سنوارنے کی بات ہوتی ہے اور آخرت کو سنوارنے کی بات. جس مسجد میں صبح اور شام قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی کبھی وہ مسجد زندہ اور آباد نہیں ہوگی.
بے آباد مساجد آباد کرنا چاہتے ہو، معمول بناؤ، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس کو سمجھیں گے، شام ہوگی، کرو سارا دن تجارت، شام کو واپس آئیں گے، یہ غذا آ کے پھر حاصل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ذرا ان کو شمار کرتے جائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں کیا پڑا ہے، یہ تو لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان کے بھی سجدے ختم نہیں ہو رہے۔ بدقسمت کہنے والے، نہ تم چاند پہ گئے اور نہ تجھے اللہ نے مسجد میں آنے کی ہی توفیق دی، تم تو اس سے زیادہ بدبخت ہو جو یہ بات کہنے والے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من رجل یتطہر، جو بھی مسلمان گھر سے وضو کرتا ہے، ثم یعمد الی مسجد من هذه المساجد، وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، تو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ اگر نیت یہ کر کے جائے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے کچھ سکھانا ہے، وضو بھی کرے، سیکھنے اور سکھانے کی نیت لے کے نکلے، اس کا قدم زمین پہ اپنے گھر سے باہر نہیں رکھتا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم لرب ما يطلب، اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے چاہیے، اس کو پروٹوکول دو اور فرشتوں تم اپنے پروں کو بچھا جاؤ۔ یہ گھر سے نکلتا ہے، میں من خطوۃ یخطوها، کوئی بھی قدم اٹھتا ہے یا رکھتا ہے، الا كتب الله له حسنہ، نیکی لکھی جاتی ہے، ورفع له بها درجہ، درجے بلند ہو جاتے ہیں، وحط عنه بها خطیئہ، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں بكل خطوۃ یخطوها 10 حسنات، پاؤں اٹھاتا ہے ایک نہیں، ہر اٹھنے والے قدم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صرف اتنا نہیں، مسجد میں آیا، راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، اس کی تمنا تھی کہ پہلی صف میں نماز پڑھو، اس کی تمنا تھی تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھو، واپس آیا مسجد میں، لیٹ ہو گیا، جب مسجد میں آیا فوجد الناس قد صلوا، دیکھا لوگ تو نماز پڑھ چکے، افسوس کرتا ہے کہ میں تو پیچھے رہ گیا۔ اللہ فرماتی اس کی نیت کے مطابق اجر لکھو، کتب اللہ له مثل اجر من حضرها، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا اجر اتنا لکھو جتنے مسجد میں لوگ تھے ان سب کے برابر لکھو۔ اور چھٹا انعام فهو زائر اللہ وحق على المزور ان يكرم الزائر، یہ تو اللہ کا مہمان ہے، دنیا میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی میرا رب کرے گا۔ الا تبشبش اللہ كما يتبشبش اهل الغائب بطلعتي، کسی کا دنیا میں بھی گم ہو جائے، مدت کے بعد ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ میرے رب کو اس بندے کے مسجد میں آنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے آیا ہے کہ میں کچھ سیکھوں گا، کچھ سکھاؤں گا، اس کو 8واں انعام یہ ملتا ہے، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو ایسے نکلا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اور 9واں انعام اس کو ملتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اجر اتنا ملے گا جتنا ایک حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے نکلا ہے، تو یہ حج کرنے آیا ہے۔ اور 10واں انعام كَأَنَّ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ تَامًّا حَجَّتُهُ، اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر عطا کرتے۔ آئیے مسجدوں کو آباد کریں۔ کیسے ہوگی؟ اللہ سے عہد کرے کہ ہم 5 نمازیں بر وقت اور باجماعت پڑھیں گے، توفیق میرے مالک نے دیں گے۔ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق،
جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 2 انعام ملتے ہیں، زندہ رہے گا، منافق نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہو، جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دے۔ تمنائیں ہوں تو ایسی، وفی القصص عبر، بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اتفاق سے چند سال قبل ہم بیت اللہ میں موجود تھے، باب ملک فہد کے باہر ایک شخص آگے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دعا آپ سے کرا جی فرمائیے۔ کہا حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ 37 دن ہو گئے بیت اللہ پہلی سال تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، دعا کر دیتی کہ اللہ نے زندگی رکھی ہے تو یہ توفیق دے دے میری خواہش اور تمنا پوری ہو جائے۔ یہ ہے وہ خواہشیں جن کو اللہ پسند دیتے ہیں۔ اللہ ایسی اچھی خواہشات کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، میں بڑے ادب سے خوش قسمت انتظامیہ سے گزارش کروں گا جنہوں نے مسجد بنائی، ذمہ دار بنائیں، صبح قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ایکم یذهب الى بطحان او العقیق، کون ہے جو بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے؟ فیأتی بناقتین کوماوین، اور وادی میں جا کے 2 موٹی تازی اونچی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے آئے۔ کتنی اونٹنیاں؟ اللہ کے سدھار بندہ ہی چاہے۔ فرمایا پھر اگر ایسا چاہتے ہو لا یغدو احدکم الی المسجد، جس صبح صبح مسجد میں آتا ہے فیتعلم آیتین، میری بات پہ توجہ کیجیے گا، آیتین 2 آیتیں سیکھتا ہے، خیر من ناقتین، وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر، وثلاث خیر من ثلاث، جو 3 آیتیں سیکھتا ہے 3 اونٹنیوں سے بہتر، واربع خیر من اربع، جو 4 آیتیں سیکھتا ہے وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ یہ لفظ اونٹ میں نے بولا، اس دور میں سب سے قیمتی چیز اونٹنی اور اونٹ تھا۔ آج اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو اس کا معنی یہ بنے گا کوئی ہے جو شخص 2 آیتیں سیکھے اس کو اللہ کتنا انعام دے گا، اس کے گھر کے سامنے 2 V8 آ جائے تو اس کو اتنا انعام محسوس نہیں ہوگا جتنا 2 آیتیں پڑھنے سے اس کو ملے گا۔ معمول بنائے گا ہر میں دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ ان روشن چہروں کو پوچھئے جن کی سفید داڑیاں ہیں، آج سے 30 سال پہلے یہی کچھ ہوتا تھا۔ ہر روز عورتیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی۔ اولادیں بھی نیک تھی، امن بھی تھا، رونق بھی تھی۔ آج یہ سارے نعمتیں چھن گئی ہیں تو اس لیے گھر میں قرآن سے محبت چھوڑی۔ تو میں گزارش کروں گا صبح کی نماز پڑھے، ایسا خطیب اور ایسا امام اور ایسا قاری رکھیں جو خوبصورت نماز پڑھائے، اور جو نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں کم سے کم 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھائے۔ آپ کسی مدرسے میں داخل نہ بھی ہوں، یہ جو آپ روحانی غذا روز کی 3 آیتوں کی لیں گے، شام کی نماز پڑھائے، 1، 2 اور 3 حدیثیں پڑھ کے سنا دے۔ آپ اس کا اندازہ 5 سال کے بعد کیجئے گا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی زندگی میں برکت دی۔ نمازوں کے قائم کرنے سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، اور چوتھی بات نرمی برتنے سے۔ یہ اللہ کا در ہے، مت لکھ کے لگاؤ جو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھنا جائز نہیں، یہ اللہ کا در ہے، یہ ڈیرا نہیں ہے، چودراہٹے مسجد کے باہر کا ہے۔ یہاں کوشش کرو لوگ آئیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، لوگوں کو بلاؤ۔ اسی لیے مسجد کے مقاصد سمجھنا ضروری ہے۔ سرتاج رسول نے مقصد کیا رکھا تھا؟ اللہ کے رسول نے مسجد کو
فکری اور دفاعی یونٹ قرار دیا، وہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول تعلیم و تربیت بھی کرتے، اور جو دشمن اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہتے، اللہ کے رسول یہاں بیٹھے حسان کو کہتے، حسان جواب دو اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد بھی کر رہا ہے۔ یہ دفاعی یونٹ ہے مسلمان۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بیت المال بناؤ مسجدوں میں، لوگ آئیں، ان کی روحانی اور دینی ضرورت کی پوری ہو اور ان کی معاشرتی ضرورتیں بھی پوری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، آپ نے فرمایا انصرہ فی المسجد، مسجد میں پھیلا دو اور آواز دے دو آ جاؤ لوگوں کو مسجد میں جب نماز پڑھنے آئے تو ساتھ اٹھا کے لے جاؤ۔ بیت المال بناؤ۔ تمہارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ عز و جلال کے دین کی طرف آئیں گے تو اللہ باقی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا۔ جب ان کو تیر لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے گزارش کرنے سے تشریف رکھے، دین کا ادب سکھانے کے لیے تو ہم گزارش کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں بیٹا، تشریف رکھیں، جمعے کے دوران ایسے کام نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا مسجد میں، کتنا ہی اچھا ہو لوگ مسجد بنائیں، ساتھ کو اس طرح سے بنائیں، لوگ آئیں، کسی کو دوا دارو کی ضرورت ہے اس کی پوری ہو، اس سے معاشرے بنتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے رسول فیصلہ کرتے، کعب ابن ابی حضرت قرض کا معاملہ تھا، مسجد میں کھڑے ہو کر کہا یا کعب قرض زیادہ ہے تو بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں، معیشت آدھا تم چھوڑو، اور ابن ابی حضرت کو کہا قوم فقدہ، اب باقی آدھا تم ادا کر دو۔ تو مسجدوں کو جب اس کام کے استعمال کرو گے لوگوں کے اندر حیا بھی ہوگی، لڑائی سے دور بھی رہے گی۔ آئیے دعا کیجیے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنائے، اور یہ حدیث سن لیجیے قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ آپ کا بھی پڑوسی؟ جبریل امین فرمائیں گے یا رب وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، کہ کسی کے لائق ہے کہ وہ خالق کا پڑوسی بنے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آواز آئے گی أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو بنانے والے، آباد کرنے والے؟ آج میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ جنہوں نے مسجد بنائی انہیں اپنا پڑوس نصیب فرما، جو آباد کرنے والے انہیں اپنا پڑوس نصیب فرما، اور اتنے ہی روشن چہرے اللہ ان کو زندگی کی آخری رمق تک نمازوں کے پابند بنا۔ وآخری دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، میں صرف 5 گزارشیں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کے 5 آداب زندگی میں نہ بھولا تھا۔ پہلا ادب، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطیب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبودار رکھو۔ اگر میں اپنے ڈیرے کو چمکانے کے لیے ایسیسریز اور گھروں کو بنانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں رکھ سکتا ہوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی ہر وقت صفائی اور کلیننگ کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ صرف مسجد نہیں، اپنے آپ کو بھی جب مسجد کی طرف لے کے آؤ تو ایسی کیفیت میں آؤ، ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ کبھی اس نیت سے بھی پرفیوم خریدو،
میں نے جب نماز پڑھنے جانا ہے تو میں یہ لگا کے جایا کروں. شادی بیاہ اور گیدرنگ کے لیے تو خریدتے ہو. اللہ سے جلال آپ کو حلال مال اتنا عطا فرمائے کہ کبھی حرام کے آپ قریب نہ جائیں, کبھی مسجد کے لیے بھی خریدا کروں. میں آج انس کہاں سے لے کے آؤں جو گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو ہاتھ کو صرف اس لیے لگاتے. کسی سے مسافہ کروں گا اس کا اجر الگ. جب خوشبو آئے گی دل میں خوشی آئے گی. ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ, اس کے دل میں خوشی پہنچے گی, میرا یہ صدقہ لکھا جائے گا. آج میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں سے لے کے آؤں جو درہم و دینار بھی گئی تھی جو خوشبو لگا کے فقیر کو دیتی. مومنوں کی ماں یہ کیا, درہم و دینار کا صدقہ الگ, فقیر کو خوشبو آئے گی, دل میں خوشی آئے گی, اس کا صدقہ الگ. یہ کون سوچتا ہے جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے. یہاں آؤ پاک صاف ہو, کیا سوچ سکتے ہیں. من اكل سوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا. یہ پیاز یہ لہسن پاک ہے, طیبات میں سے ہے, یہ حلال ہے, یہ کھانا جائز ہے. فرمایا جو کچا پیاز بھی کھا کے مسجد میں آئے وہ مسجد میں نہ آئے, وہ ہم سے الگ رہے. جس شریعت نے اتنی پاکیزگی اور اتنی شفافیت سے یہ باتیں بیان کی ہے, وہ شریعت سگریٹ نوشی کی اجازت دے گی؟ اور ویسے بھی سمجھنے والی ہے, اگر وہ اتنی ہی حلال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی دلائل ہو من گھڑ. کبھی کسی نے کھانے والی چیز جوتی میں چھپائی ہے؟ جن کے پاس ہوتی بھی ہے مسجد میں آتے ہیں, کہاں چھپا کے آتے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس لائق ہے کہ اس کی جوتی میں رکھا جائے. دوسرا, مسجد میں آ کے کبھی شور نہ کرے, اور پہلا کام یہ کریں مسجد میں آئے, اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب مسجد میں تم میں سے کوئی آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد, اس کو کہتے ہیں مسجد کی سلامی. سارے کام چھوڑ کے جب آؤ اللہ اکبر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. اور تیسرا کام شور نہ کرے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شخص کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے تھے. فرمایا ذرا من اين انتما, کہاں سے آئے؟ قال من اهل الطائف, ہم طائف سے آئے. قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم مہمان ہو, میں تمہارا خیال کرتا. منڈیاں نہ بناؤ. چوتھی گزارش, مسجد کی طرف آؤ تو دوڑ کے نہ آؤ. علیکم بالسکینۃ والوقار, وقار سے, سنجیدگی سے, متانت سے مسجد کی طرف آؤ, دوڑ کے نہ آؤ. یہ تقدس والی جگہ ہے. اور 5ویں اور آخری بات, وہ چیز گم ہو جائے تو مسئلے اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے 5 روپے گم ہو گئے ہیں, جوتی گم ہو گئی تو وہ اعلان کرنے لگ جائے. اذا رأيتم الرجل ينشب ضالة فقولوا لا ردها الله عليه. جب دیکھو کہ کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہہ دیا کرو اللہ تجھے نہ ہی ملے. وإذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. جو مسجد میں بیٹھ کے ڈیل کر رہا ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, کہہ دیا کرو اللہ تجھے اس سے کبھی پروفٹ نہ دے. مسجد تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے, دنیا تو باہر ہے. آپ اس کو بنانے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں. جب اللہ کا قرب ملے گا برکت اس میں آئے گی. صحابہ کے لیے تو ایک انداز زندگی تھا, ادھر اللہ اکبر ہوتا اور ادھر اپنی دکانوں کو, ہر چیز کو بھول جائے. الہ العالمین سے دعا ہے, اے اللہ جتنے یہ بات سننے والے روشن چہرے ہیں ان کو اپنی رحمت نصیب فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے, کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا. صاحب اولاد ہے جن کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور صدقہ جاریہ بنا. جو بھی اولاد ان کی جھولیوں کو بالغ بنا دے. مقروض کی غنی خزانوں سے مدد فرما, اور جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما. شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا, اور بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا.
اللہ جس نے تیرا گھر آباد کیا تو دنیا اور آخرت میں اس کے گھروں کو آباد فرما، اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما ہم بھی ان لوگوں کی سب میں شامل ہو جائیں جو تیرے گھر بنانے میں فخر محسوس کریں، اور جتنے یہاں تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں اور جو سن رہے ہیں مولا کریم، ان سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ بھی جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا